برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کا روزہ اختیار کراتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، اور جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا اس روزہ اختیار کرانے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس حدیث پاک کی طرف ذرا توجہ کریں کہ روزے دار کا اگر کوئی روزہ اختیار کرائے کسی چیز سے بھی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ کسی روزے دار کو سیر کرا کر روزہ کھلائیں، اسے کھانا کھلائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دو یا دودھ کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دو یا پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دو تو پھر بھی اس کو وہی ثواب مل جائے گا۔ ثواب کتنا ہے؟ پہلی ثواب، پہلی بات تو گناہوں کی مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، دوزخ سے اس کو آزادی مل جاتی ہے، یعنی اب وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور تیسری بات کہ جتنا ثواب روزے والے کو ہوتا ہے اتنا ثواب اس بندے کو بھی مل جائے گا۔ روزے دار کا بھی ثواب کچھ کم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ روزہ، ایک تو روزہ دار ہے اور دوسرا روزہ کھلوانے والا ہے۔ گویا کہ جو روزہ کھلوا رہا ہے روزے دار کا خدمت گار ہے، یعنی اس کی خدمت کر رہا ہے، اسے دودھ پلا رہا ہے یا پانی پلا رہا ہے یا کھانا کھلا رہا ہے، کھجور کھلا رہا ہے، کسی طریقے سے اس کا روزہ کھلوا رہا ہے، تو گویا کہ روزے دار کی خدمت کر رہا ہے، تو خدمت گار کو اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، دوزخ سے آزادی بھی ہو رہی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور اسے ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو بتاؤ، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک و پیاس برداشت کر رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، دھوکہ بازی سے بچ رہا ہے، گلا و شکوہ سے بچ رہا ہے، بتاؤ اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ جب ایک خدمت گار کو اتنا ثواب مل رہا ہے تو جس کی خدمت ہو رہی ہے بتاؤ اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا الصوم لی انا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا جو ہے میں خود ہوں، یعنی روزہ رکھنے والے کو خود خدا مل جاتا ہے۔